یہ سامنے سے دیکھیں لوکوموٹیو آ رہا ہے. وہ جو دیکھ رہے ہیں سامنے جیلانی سینٹر کی بلڈنگ کی عمارت ہے. اس وقت ملیر کی ایک بلند ترین عمارت ہے. 15-16 منزلہ عمارت ہے. یہ کینٹ کی طرف جاتے ہوئے لوکوموٹیو کا منظر آپ نے دیکھا. اب آپ کو دکھاتے ہیں سورج نکلنے کا منظر. اب یہ دیکھیں سورج نکلنے کے قریب ہے. چلیں جب تک سورج نکلتا ہے تو یہ ہمارے بھائی ہیں, ہم ان سے ملتے ہیں. السلام علیکم, کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ کیا نام ہے آپ کا بیٹا؟ عاشر. عاشر. آپ کا نام؟ محمد حسنین. محمد حسنین بھائی, ماشاء اللہ. روزے رکھ رہے ہیں؟ جی جی. او ماشاء اللہ, ویری گڈ, بہت اچھے. دیکھو بھائی بات سنیں, بات یہ ہے کہ یہ جو جتنے بھی نمازیں ہیں, روزے ہیں, یہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں تاکہ ہم لوگ کامیاب ہو جائیں. اس کے پیچھے بہت بڑی کامیابی چھپی ہوئی ہے. جو دیکھو نا, گھر میں ماں باپ ہوتے ہیں نا, جو بچہ ماں باپ کا کہنا مانتا ہے تو ماں باپ خوش ہوتے ہیں, اور جو بچہ کہنا نہیں مانتا ماں باپ ناراض ہوتے ہیں, غصہ کرتے نہیں کرتے. اسی طریقے سے ہمارے جو بڑے ہیں وہ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اگر ہم ان کا کہنا مان کے چلیں گے ہم مزے کریں گے, کیونکہ تمام دنیا کے مسئلے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ دیکھو کیسا نظام ہے. ابھی ہم جب یہاں پر اسٹیشن پہ آئے تھے فجر کے بعد تو یہاں پر اندھیرا سا تھا. اب دیکھیں کافی روشنی نکل گئی. ابھی میں یہی بات کر رہا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ سورج نکلنے والا ہے. ابھی آپ کو دکھا دیں سورج. اب سورج نکلنے والا ہے, دیکھ لیں کتنا دن نکل گیا. تو ہم اس مالک کا حکم ماننے والے بن جائیں جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. جب اس کا حکم مانیں گے تو وہ راضی ہوگا. جب راضی ہوگا تو پھر ہمارے مسئلے حل ہوتے چلے جائیں. ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی. تو یہ جو شیطان ہے نا, شیطان بڑا دھوکے باز ہے. تو شکر ہے کہ ابھی 2 دن پہلے اس کو بند کر دیا گیا ہے رمضانوں میں. اللہ پاک خود فرماتے ہیں قرآن مجید میں, وَلَيَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ, تم کو دھوکے میں نہیں ڈال دے دھوکے باز شیطان. کیا کہے گا؟ ابھی تو بڑی عمر پڑی ہوئی ہے. اور دھوکہ دیتے دیتے ایسے زندگی ختم ہو جائے گی اور انسان دنیا سے چلا جائے گا. عقل مندی یہی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند شخص وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے. اب اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا ہے, اس موقع کو ضائع نہ کریں. ہم اللہ رسول کی بھی مانیں اور اپنے گھر کے اندر اپنے ماں باپ کی بھی مانیں گے نا بھائی, اسی میں ہماری کامیابی ہے. اس کے لیے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلنا, جماعتیں جاتی ہیں, اللہ کے راستے میں نکلنا یہ نبیوں کا کام ہے. ختم نبوت کے صدقے ہماری ذمہ داری ہے خود بھی دین پہ چلنا اور دوسروں کو بھی دین کی دعوت دینا. ماشاءاللہ آپ سغرا مسجد قریب ہے آپ سے, سغرا مسجد سے جماعتیں جاتی ہیں, پھر رمضان میں بھی جائیں گی تو 3 دن تو لگا لیں بھائی. 3 دن لگائیں گے نا آپ کو, اس مہینے کے اندر 70 سے روزوں کا ثواب ملے گا. 70 سے روزوں سے مطلب یہ ہوگا 7 مہینے 210 دن کا ثواب ملے گا. تو کریں گے کوشش انشاءاللہ. میں بھی جاؤں گا, آپ لوگ بھی کوشش کر لیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے بھائی, اللہ حافظ, السلام علیکم. تو دیکھتے رہیے ہمارے چینل ہم سب مسافر. جزاک اللہ. تو یہ بچوں سے بھی ہماری بات ہو رہی تھی ماشاءاللہ, اور حقیقت یہی ہے کہ دنیا میں انسان کے آنے کا ایک مقصد ہے, اور مقصد یہی ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے. ابھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ سورج نکلنے کا منظر. یہ دیکھیں کبوتر جو ہے دانہ چگ رہے ہیں اس کو. سبحان اللہ, جتنی تعریف کی جائے کم اللہ تعالیٰ. یہ سب اڑ گئے بھائی, لیکن ان کے لیے پانی کا کنڈا بھی رکھا ہوا ہے, پانی وانی پینے کے لیے. سبحان اللہ, کیا منظر ہے صبح صبح کا. اور ابھی ہم دکھاتے ہیں آپ کو حافظ. یہ حافظ سویٹ ہے. رائل فوڈ ایمپائر
حافظ سویٹ ملیر. اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو میمن گوٹ کے اندر بھی ان کی شاپ دکھائی تھی. یہ شارٹ بھی دیکھ چکے ہیں آپ بھی. بہت اچھی مٹھائیاں بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے اچھے اعمال و قبول فرما لے. نیک لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں, دین کا کام کرتے ہیں ماشاءاللہ. ابھی ہم آپ کو تھوڑی دیر کے بعد سن سیٹ کا منظر دکھائیں گے. یہ دیکھیں, یہ یہاں اسٹیشن کا پل ہے اور یہ پل بڑی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہ عوام الناس کے لیے بنایا گیا ہے. اور میں تو اپنے بچوں سے بھی یہی کہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا ریلوے کی ملکیت ہے. اور یہ ریلوے نے جو پل بنایا اسی لیے بنایا کہ آپ لوگ جو ہے ریلوے لائنیں عبور کرتے ہوئے نہ جائیں, کیونکہ ریلوے لائن عبور کرنا غیر قانونی ہے. ہم محسوس نہیں کرتے ان باتوں کو, کیونکہ انسان کی زندگی بہت قیمتی ہے. اور اس پر جو گاڑی آتی ہے ٹریک کے اوپر ریلوے لائن پر, وہ 100-120 کی اسپیڈ سے گزرتی ہے اور اس کے اندر یہ خطرہ ہے کہ انسان کی جان بھی جا سکتی ہے. تو لہٰذا ریلوے لائن عبور نہیں کرنی چاہیے یہاں سے. مجھے تقریباً 25 سے 30 سال ہو چکے ہیں. میں نے عہد کر لیا کبھی بھی یہاں سے ریلوے لائن پار نہیں کروں گا. اور میں جب بھی یہاں سے گزرتا ہوں اوپر پل سے گزرتا ہوں, کیونکہ انسان کی زندگی بہت قیمتی ہے. ایک بار ملی ہے پھر بار بار نہیں ملے گی. اللہ پاک ہمیں اس کی قدردانی نصیب فرما دے. کئی حادثے ہو چکے اس طرح کے کہ لوگ ریلوے لائن عبور کرتے ہوئے جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی کا قدردانی نصیب فرمائے اور اس زندگی کو جو ہے ہم صحیح رخ پر ڈال دیں اور زندگی کو قیمتی بنا لیں. وہی والی بات ہے, لوگ کہتے ہیں کہ جانا تو ہے ہی. ارے جانا تو ایسے تو نہیں جانا ہے اپنی زندگی کو برباد کر کے کہ ہماری دنیا بھی خراب ہو جائے, ہماری آخرت بھی خراب ہو جائے. ابھی دیکھتے رہیں بس. ابھی سورج نکلنے والا ہے. یہ دیکھیں, یہ اس طرح سے ریلوے لائن عبور کرنا نا بڑا خطرناک ہے. اب یہ لیڈیز ہے, ابھی اللہ نہ کرے ان سے اوپر چڑھا نہ جائے پٹری پار کرتے ہوئے, اترتے چڑھتے. پھر کیونکہ جب ایسا موقع ہوتا ہے نا تو انسان خطا ہو جاتے ہیں اور انسان حادثے کا شکار ہو جاتا ہے. ابھی چند دنوں پہلے یہ خاتون جو ہے وہ ریلوے لائن عبور کر رہی تھی, بچہ بھی ساتھ تھا, ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ان کے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. بس یہ سورج نکلنے کے آثار ہیں قریب قریب. یہ آپ دیکھیں گے کہ سورج نکلتا ہوا نظر آئے گا آپ کو. اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس کا انتظار تھا وہ ہو گیا. اب سورج نکلنا شروع ہوا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں حافظ سویٹ بھی نظر آ رہا ہے. حافظ سویٹ کے ساتھ ایک یہ ناریل کا درخت ہے. ناریل کے درخت کے بیک سائڈ میں آپ دیکھیں وہ سورج نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ, کیا شان ہے اللہ. ابھی دیکھنا 1 منٹ نہیں گزرے گا اور یہ اچھا خاصا نکل جائے گا. سبحان اللہ.
یہ جو آج سورج نکل رہا ہے نا، آج 20 فروری ہے. یہ 20 فروری کا سورج جو آج نکل رہا ہے 2026، اب یہ سورج زندگی میں پھر کبھی نہیں نکلے گا. 20 فروری 2027 آئے گا، لیکن 26 کا سورج جو نکل گیا نکل گیا. یہ انسان کو سبق دیتا ہے کہ تیری زندگی میں یہ دن کم ہو گیا. اب کتنے سارے لوگ ہیں پچھلے سال ان تاریخوں میں اور ان دنوں میں موجود تھے، آج وہ موجود نہیں ہیں. ان کا سورج غروب ہو چکا. اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنی زندگی کی قدر کریں. زندگی ایک بار ملی، بار بار نہیں ملے گی. اللہ انسان کی زندگی میں نہ ہیرا قیمتی، نہ موتی قیمتی، نہ بادشاہت قیمتی، نہ حکومت قیمتی. انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ وقت قیمتی ہے، اور اسی انسان وقت کو ضائع کر رہا ہے. اس کی قدر کر لے اور اس کو صحیح رخ پہ ڈال دے. اگر صحیح رخ پہ نہیں ڈالا تو زندگی تو ختم ہو ہی جائے گی. اس کو قیمتی بنا لیں. کہتے ہیں نا کہ انسان کی زندگی کا ایک ایک منٹ قیمتی ہے. یا تو کروڑوں سال کی زندگی بن رہی ہے، یا کروڑوں سال کی زندگی برباد ہو رہی ہے. اسی ایک منٹ کے پیچھے چھپی ہوئی ہے سب. یہ جو منٹ ہے نا، اگر ہمارا صحیح رخ پر لگ رہا ہے، زندگی بن رہی ہے، جنت کی طرف جا رہے ہیں. خدا نہ خواستہ یہ ایک منٹ ہمارا اگر اللہ کی نافرمانی میں لگ رہا ہے تو کروڑوں سال کی زندگی ہماری جہنم کی طرف جا رہی ہے، برباد ہو رہی ہے. یہ آج موقع ہے، اس کی ہم قدر کر لیں. اللہ نے موقع دیا، یہ موقع بار بار نہیں ملے گا. انسان کی زندگی کے ایک ایک دن کر کے اور سالوں گزر رہے ہیں. دن گزرتا ہے، ہفتے گزرتے ہیں، مہینہ گزرتا ہے، سال گزر جاتے ہیں. اس طرح سے زندگی کرتے کرتے کہا نہ جانے کس گلی میں شام ہو جائے، نہ جانے کس گلی میں شام ہو جائے. ارے کیوں نہ اس سے پہلے زندگی اللہ رسول کے نام ہو جائے. یہ آپ نے سورج نکلنے کا منظر دیکھا. اب آپ کو دوسرے اینگل سے دکھاتے ہیں. یہ دیکھیں، تھوڑا ادھر سے ہٹ کر لیا اب ہم نے. یہ نظر آ رہا ہے جیسے انڈے کی زردی. ایک انسان آرٹیفیشل چیزوں کا استعمال کرتا ہے، روشنی کرتا ہے، خوشبو ہوتی ہے. یہ ساری انسان جو بناتا ہے وہ آرٹیفیشل ہوتا ہے، اور جو اللہ بناتا ہے یہ قدرتی ہوتی ہے، نیچرل اور قدرتی چیز ہوتی ہے. آپ گلاب کی خوشبو دیکھیں، جو گلاب کا پھول ہے اس کی خوشبو کتنی زبردست لگتی ہے. اسی طریقے سے ایک روشنی ہم کرتے ہیں بلب جلا کر، ٹیوب لائٹ جلا کر، سیور جلا کر، اور ایک روشنی اللہ پاک کرتے ہیں. ابھی آپ کو جب میں ویڈیو سٹارٹ کی تھی چینل کو، تو آپ نے دیکھا تو اس ٹائم کتنا اندھیرا تھا، اور اب کتنا دن نکل گیا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ کے نظام کو انسان پہنچ نہیں سکتا. لیکن صبح صبح جو ہے پرندے بھی حمد و ثنا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی. اور ایک انسان ہے جو اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے، سونے میں گزار دیتا ہے.
انسان چند گھنٹے سو کے اپنے وقت کو قیمتی بنائے، عبادت میں لگائے، اللہ کو راضی کرے اور اللہ کی قدرت پر غور و فکر کرے۔ اللہ کی قدرت پر غور و فکر کرنا یہ بھی 60-70 سال کی بے ریا نفلی عبادت سے افضل ہے۔ غور و فکر کرنا یہ بھی عبادت کا حصہ ہے کہ اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں بنائی ہیں، کیسی کیسی چیزیں بنائی ہیں اللہ نے۔ سبحان اللہ، جتنی تعریف کی جائے گا۔ اب ہم آپ کو تھوڑا سا اسٹیشن کا منظر دکھاتے ہیں۔ ماشاءاللہ مریر اسٹیشن جو ہے بڑا ہرا بھرا خوبصورت اسٹیشن ہے، اس لحاظ سے بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ سرسبز اسٹیشن ہے، ہرا بھرا، اور یہ اس کے ساتھ کی آبادیوں کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے بیت القرآن کے نام سے اسکول مدرسہ ہے، اور یہاں بچے بچیاں پڑھتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس طرف دیکھیں گے تو یہ اسٹیشن کے ساتھ مشہور تقریباً آدھی صدی سے زیادہ گزر گئی ہے یہ صغرا مسجد ہے یہ ماشاءاللہ یہ، اور یہ سامنے ایک نئی عمارت تعمیر ہو رہی ہے رومیسا کے نام سے ہے۔ اور اس طرف ذرا سا آئیں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں ایک نئی عمارت تعمیر ہو رہی ہے، تقریباً 15-16 منزلہ ہے، جیلانی سینٹر۔ اس کا تعمیراتی کام جاری ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ شارع فیصل ہے، ذرا ٹریفک رواں دواں ہے ماشاءاللہ۔ کسی دور میں یہ پل نہیں تھا تو ٹریفک نیچے سے گزرتی تھی، اب پل بن جانے سے ٹریفک اوپر سے گزر رہی ہے۔ یہ دیکھیں سورج کافی اوپر جا چکا ہے، ابھی نکل چکا ہے، اس کی روشنی بھی تیز ہو گئی ہے پہلے کے مقابلے میں۔ اللہ اکبر، اللہ کی کیا شان ہے۔ اللہ جیسے چاہتے ہیں، جب چاہتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں ایسا کر دیتے ہیں۔ اللہ کرنے میں کسی کے محتاج نہیں ہے۔ یہ دیکھیں میں اپنے کیمرے سے دکھا رہا ہوں، یہ دو خاتون ایک تو پلیٹ فارم پہ چڑھ گئی، ابھی دوسری بھی پلیٹ فارم پہ چڑھ گئی، پٹری کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ یہ اس طرح سے چلنا بڑا خطرناک ہے، پٹریوں پہ چلنا اور پٹریوں کو نہ دیکھنا اور کراس کر لینا یہ بڑے خطرے کی بات ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اب یہ ہم کہہ رہے تھے آپ سے کہ تو ٹرین آتی ہے تو منظر دکھاتے ہیں۔ اب یہ سامنے سے ٹرین آ رہی ہے، آواز تو آ رہی ہے کیونکہ اصل میں یہ موڑ ہے نا، اس لیے پتہ نہیں لگتا ہے، نظر نہیں آ رہی ہے یہاں سے، ویسے آواز آ رہی ہے کہ گاڑی آ رہی ہے۔ بہرحال آپ دیکھتے رہیں۔ یہ دیکھیں روشنی نظر آ رہی ہے۔
کیمرے سے قریب کر کے دکھاتے ہیں. سلو سلو آ رہی ہے. سے چلتے ہیں اور لوگ سفر کرتے ہوئے کراچی پہنچ جاتے ہیں، اور اسی ٹرین کے اندر جب یہ چلی ہوگی کوئی کہاں اترا، کوئی کہاں اترا، کوئی کہاں اترا، اور آخر یہ کراچی پہنچ گئی. اب اس کی گاڑی کا سفر پورا ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے. اب یہ کینٹ اسٹیشن پر جا کر بالکل خالی ہو جائے گی. سب مسافر اتر کے اپنے اپنے منزل کی جانب رواں ہو جائیں گے، یعنی اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے جائیں گے. ایسے ہی ہماری زندگی کا سفر ہے. ہم چینل کا جو نام رکھا ہے ہم سب مسافر، یہ دنیا کے ہم سب مسافر ہیں. کوئی 10 سال 20 سال 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال اس دنیا سے آخر چلا جائے گا. اس کا سفر ختم ہو جائے گا اور اس کی زندگی پوری ہو جائے گی. تو اصل بات تو یہ ہے کہ ہم سب مسافر ہیں، اور دنیا کے اندر تھوڑے وقت کے لیے اللہ پاک نے بھیجا ہے تو ہم تیاری کر لیں. اگر ہم نے تیاری نہیں کی تو پھر بعد میں پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اب آپ اپنے بھائی کو اجازت دیجیے، پھر اگلے ولاگ میں ملیں گے انشاءاللہ. محمد اقبال شیخ اجازت چاہتا ہے. دیکھتے رہیں ہم سب مسافر. اللہ حافظ. السلام علیکم.